تیری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے۔ آج انشاءاللہ العزیز قرآن کریم کے 19ویں پارے کے اہم مضامین کا خلاصہ آپ سماعت فرمائیں گے۔ آج کے اس سبق کا آغاز سورۃ الفرقان سے کیا جا رہا ہے۔ سورۃ الفرقان 18ویں پارے سے شروع ہوتی ہے، 18ویں پارے کے 16ویں رکوع سے شروع ہوتی ہے، اور اس سورت کے 2 رکوع 18ویں پارے میں ہیں اور بقیہ تمام حصہ اس کا 19ویں پارے میں موجود ہے۔ سورۃ الفرقان مکی سورت ہے۔ اس سورت کے آغاز میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی عظمت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ وہ ذات بڑی ہی بابرکت ہے جس نے اس حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب الفرقان یعنی قرآن کریم کو علی عبدہ اپنے بندے پر نازل فرمایا، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ تمام جہانوں کے لیے نذیر یعنی ڈرانے والی بن جائے۔ یا اس کا مفہوم یہ ہے کہ جس نے حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب یعنی قرآن کریم کو اپنے بندے پر نازل فرمایا تاکہ وہ اللہ کے بندے یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذریعے سے تمام جہانوں کو ڈرائیں۔ کس سے ڈرائیں؟ اللہ رب العزت کی پکڑ سے اور اللہ رب العزت کے عذاب سے جو ان کی بداعمالیوں کی وجہ سے ان پر آ سکتا ہے۔ سورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے کفار و مشرکین انکار کرنے والے جو قرآن کریم کو جھٹلاتے تھے، قرآن کریم کو سن کر اس کا انکار کرتے تھے، ان کے 3 نظریات اور 3 آراء قرآن کریم کے بارے میں نقل فرمائی ہیں۔ فرمایا یا تو قرآن کریم کو جب سنتے تھے تو کہتے تھے ان ھذا الا افک افتراہ واعانہ علیہ قوم آخرون۔ قرآن کریم کو سنتے تھے تو کہتے تھے کہ یہ تو جھوٹ ہے، جس جھوٹ کو نعوذ باللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے خود ہی گھڑ لیا ہے، خود ہی بنا لیا ہے۔ اور اس سلسلے میں انہوں نے اپنے آس پاس جو جاننے والی اقوام ہیں ان اقوام سے مدد بھی حاصل کی ہے، انہوں نے ان کی مدد کی ہے جس کی بدولت یہ قرآن کریم لکھا ہوا ہمارے پاس لے آئے ہیں۔ جا کہتے تھے وقالوا اساطیر الاولین، یہ قرآن کریم کیا ہے؟ محض گزشتہ گزری ہوئی قوموں کے قصے اور کہانیاں ہیں۔ مذاق اڑانے کا انداز تھا۔ اور بعض دفعہ تیسری بات جو اللہ نے ارشاد فرمائی کہ قرآن کریم کو سن کر کہتے تھے کہ یہ جادو ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کے ان تمام کے تمام اعتراضات کا جواب ارشاد فرمایا قل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض۔ 2 لفظی جواب ہے، تمہارے سارے سوالات سارے اعتراضات رائگاں ہیں، فضول ہیں۔ اس کتاب اس قرآن کو اتارنے والا وہ اللہ ہے، یعلم السر فی السماوات والارض، جو آسمانوں اور زمین کی تمام پوشیدہ اور چھپی ہوئی باتوں کو جاننے والا ہے۔ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے بارے میں بھی ان کا یہی رویہ تھا۔ کبھی کہتے تھے کہ یہ رسول اگر ہیں تو یہ کھاتے پیتے کیوں ہیں؟ یعنی ان کا یہ کہنا تھا کہ رسول کو جب وہ رسول ہے تو نہ کھانا چاہیے نہ پینا چاہیے۔ کبھی کہتے تھے کہ رسول کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوا؟ کوئی فرشتہ ہوتا جو زمین پر اترتا اور ہمیں اللہ کا پیغام دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر زمین پر فرشتے ہوتے تو پھر ان کی ہدایت کے لیے نبی اور پیغمبر بھی کون ہوتے؟ فرشتے ہوتے۔
کبھی ان کا کہنا تھا، بڑا ہی عجیب و غریب سوال تھا، یہ سمجھتے تھے کہ نبوت شاید کسی ایسے شخص کی میراث ہے جو کیا ہو، کھاتا پیتا ہو. یعنی آسان الفاظ میں کسی سردار کو، کسی کھاتے پیتے مالدار آدمی کو کیا بننا چاہیے تھا، نبی ہونا چاہیے تھا. جس طرح دنیا میں ہوتا ہے کہ بڑی بڑی سیٹیں MNA یا MP کی، یہ جو اور سیٹیں، یہ ساری سیٹیں عام طور پہ ہمارے مشاہدے میں یہ ہے کہ اس سسٹم میں وہی چاہتا ہے، وہی چلتا ہے جو زیادہ مالدار ہوتا ہے، تو وہی یہ سیٹیں حاصل کرتا ہے. تو وہ کہتے تھے نبوت کا جو مقام و منصب ہے یہ بھی کسی مالدار آدمی کو ملنا چاہیے تھا. حالانکہ یہاں تو معاملہ الٹ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مالی اعتبار سے تو بہت زیادہ مالدار نہیں ہیں، اور نہ صرف یہ کہ مالدار نہیں بلکہ آپ اپنی پیدائش سے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے کیا ہو چکے تھے، یتیم ہو چکے تھے. یہ باتیں ان کو کھٹکتی تھیں، اور کبھی کہتے تھے او یلقا الیہ کنز، کوئی آسمان پہ سے آپ کے ساتھ کوئی خزانہ اترے، خزانہ موجود ہو، خزانے ہوں جس کی وجہ سے ہم تسلیم کر لیں کہ واقعتاً یہ اللہ کے پیغمبر ہیں. او تکون لہ جنت، یا ان کے ساتھ بڑے بڑے باغات ہوں جن باغات سے یہ خود بھی کھاتے ہوں اور ہمیں بھی کھلائیں. اس قسم کے عجیب و غریب اعتراض. اللہ نے فرمایا کہ ان تتبعون انظر کیف ضربوا لک الامثال فضلوا فلا یستطیعون سبیلا. عجیب و غریب مثالیں بیان کرتے ہیں، خود بھی گمراہ ہوئے اور سیدھے راستے اور دوسروں کو بھی کیا کر رہے ہیں، گمراہ کر رہے ہیں. اس کے بعد اسی مضمون پہ اللہ رب العزت نے 18ویں پارے کا اختتام فرمایا کہ وما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لیأکلون الطعام ویمشون فی الاسواق. اے میرے محبوب آپ ان سے فرما دیں کہ آپ کی نبوت اور رسالت صرف ایسی نہیں، آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء اور رسول ہم نے بھیجے ہیں وہ تمام کے تمام رسول لیأکلون الطعام، کھانا بھی کھاتے تھے، ویمشون فی الاسواق، اور بازاروں میں لوگوں کو دعوت و تبلیغ کرنے کے لیے چلتے پھرتے بھی تھے، اپنی ضروری حوائج کے لیے وہ گھر سے باہر بھی نکلتے تھے. تو تمہارا یہ کہنا کہ رسول وہ ہو جو ان ساری چیزوں سے پاک ہو، تمہارا یہ کہنا غلط ہے. اور یہ بات کسی اور نشست میں ہو چکی ہے کہ اگر کوئی ایسا فرشتہ وغیرہ کوئی رسول بن جاتا جس کو نہ کھانے کی حاجت، نہ پینے کی، نہ دیگر انسانی ضروریات کی، تو اگر ایسا کوئی فرشتہ رسول بن جاتا تو وہ کبھی بھی ان لوگوں کے مزاج کو سمجھنے والا نہ ہوتا، ان کی ضروریات کو سمجھنے والا نہ ہوتا. لوگوں کی ضروریات کیا ہیں، ان کی طبیعتیں، ان کے مزاج کیا ہیں، مزاج کے تقاضے کیا ہیں. اس لیے اللہ رب العزت نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا. رسول انہی لوگوں میں سے ہوتا ہے. حضور پاک علیہ السلام نے بھی 40 سال کا عرصہ نبوت سے پہلے کا ان کے بیچ گزارا، اور آپ کی نبوت سے پہلے ہی آپ کی امانت، آپ کی صداقت ان کے سامنے واضح تھی، اور ان کے بیچ میں رہنے کی وجہ سے ان لوگوں کی جو بنیادی حوائج اور جو ان کی طبیعتیں اور جو مزاج تھے وہ بھی آپ کے سامنے بالکل واضح تھے. اس لیے فرمایا یہ وجہ ہے. 19ویں پارے کے آغاز میں اللہ رب العزت نے ان کے اس اعتراض کا پھر ذکر کیا. فرمایا وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکۃ او نرى ربنا لقد استکبروا فی انفسهم وعتوا عتوا کبیرا. یہ لوگ جو آخرت اور اللہ رب العزت سے ملاقات کی امید رکھتے ہی نہیں ہیں، جن کو قیامت کا یقین ہی نہیں ہے، یہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، لولا انزل علینا الملائکہ، ہم پر فرشتے نازل ہونے چاہیے، یا پھر یہ ہونا چاہیے کہ او نرا ربنا، ہم اپنے رب کو دیکھیں آمنے سامنے، ہمیں ہمارا رب آمنے سامنے نظر آئے، یا فرشتے اترے ہم ان فرشتوں کو دیکھیں. اللہ فرماتے ہیں بڑے تکبر میں پڑے ہوئے ہیں اور بڑی نافرمانی میں پڑے ہوئے ہیں. فرشتے ان کو نظر آئیں گے، ضرور نظر آئیں گے، لیکن جب ان کو فرشتے نظر آئے نا موت کے وقت، تو لا بشرا یومئذ للمجرمین، اس دن مجرموں کے لیے کسی قسم کی کوئی خوشخبری نہیں ہوگی. اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس بات کا ذکر فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اللہ رب العزت کے دربار میں اللہ رب العزت کے حضور یہ بات کہیں گے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ اے میرے رب میری قوم نے میرے بعد اس کتاب کو یعنی قرآن کریم کو چھوڑ دیا تھا. یاد رکھیے اگر اللہ رب العزت کی یہ پاک کتاب، یہ کلام اللہ کے حضور مدعی بن گیا، ہاں، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام
اللہ کے رسول اللہ کے دربار میں مدعی بن گئے کہ میرے بعد انہوں نے اس کتاب کو چھوڑ دیا تھا، تو یہ بڑے ہی خطرے کی بات ہے۔ اور یاد رکھنے کی بات یہ ہے، علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کو چھوڑنے کی کئی صورتیں بتائی ہیں۔ قرآن کریم کو چھوڑ دینے کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم تو قرآن کریم کو نہیں چھوڑا، ہم تو قرآن کریم کو مانتے ہیں، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں قرآن کریم کو چھوڑنا یا تو یہ ہے کہ قرآن کریم کو پڑھتا ہی کوئی نہیں، پڑھے نہیں، یا پڑھتا تو ہے سمجھتا نہیں ہے، یا قرآن پڑھتا بھی ہے سمجھتا بھی ہے لیکن اس پر عمل نہیں کرتا۔ یہ قرآن کریم کو چھوڑنے کی صورتیں ہیں۔ قرآن کو پڑھے ہی نہیں، یا پڑھے تو صحیح لیکن سمجھے نہیں، یا سمجھ بھی لیتا ہے عمل نہیں کرتا، یا ایک اور صورت کے عمل تو کرتا ہے لیکن اپنے جھگڑوں میں، اپنے معاملات میں، بڑے بڑے مقدمات میں فیصلہ قرآن کریم سے نہیں کراتا، قرآن کے مطابق فیصلہ نہیں کراتا، یا اسی طرح اپنی عملی زندگی کے اندر اپنا مقتدا اور پیشوا اس نے قرآن کریم کو نہیں بنا رکھا، بلکہ اپنی جو خواہشات ہیں ان کی پیروی کرتا ہے۔ کبھی جی چاہا تو قرآن کریم کو بھی دیکھ لیا، اس کی کوئی بات، اس کے کسی حکم پر عمل کر لیا، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو، کچھ کو چھوڑ دیتے ہو۔ تو فرمایا یہ تمام کی تمام صورتیں قرآن کریم کو چھوڑنے میں داخل ہیں۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے کفار کا ایک اعتراض، جو ایک سوال کرتے تھے، وہ ذکر فرمایا۔ وقال الذین کفروا، کافر قرآن کریم کے بارے میں کہتے تھے کہ لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ۔ مشرکین کا، کفار و مشرکین کا یہ کہنا تھا کہ قرآن کریم سے پہلے جو کتابیں ہیں، تورات اور انجیل وغیرہ، یہ انبیاء پر ایک دم پوری کی پوری نازل ہوئی ہیں، ایک ہی دفعہ، یک بارگی۔ تو قرآن کریم ایک ہی دفعہ نازل کیوں نہیں ہو جاتا؟ تھوڑا تھوڑا، رفتہ رفتہ، لحظہ بلحظہ، ضرورت کے مطابق جو نازل ہوتا تھا۔ تو کہتے تھے قرآن کریم کو بھی ایک ہی مرتبہ نازل ہو جانا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے اس کے جوابات تو بہت زیادہ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں جو جواب ارشاد فرمایا کہ رفتہ رفتہ نازل کرنے کی وجہ یہ ہے كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا۔ اے میرے محبوب، آپ کے قلب اطہر پر قرآن کریم کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل اس لیے کیا تاکہ آپ کے دل کو مضبوطی بھی عطا ہو، آپ کے دل کو تسلی بھی ہو، اور قرآن کریم کے اس نور سے آپ کا قلب رفتہ رفتہ کیا ہوتا رہے؟ منور ہوتا رہے۔ یاد رکھیں، جو بارش ایک دم برستی ہے وہ عام طور پہ کیا ہوتی ہے؟ نقصان دہ ہوتی ہے، وہ فصل کو تباہ کر دیتی ہے۔ اس کے برعکس جو بارش تھوڑی تھوڑی کر کے ضرورت کے بقدر اور آرام سے برستی ہے، وہ عام طور پہ زمین کے لیے فائدہ مند بھی ہوتی ہے، اور اس کا پانی زمین اپنے اندر کیا کر لیتی ہے؟ جذب بھی کر لیتی ہے۔ ایک دم بارش ہو جائے وہ عام طور پر نقصان کا باعث بنتی ہے۔ فرمایا قرآن کریم کو بھی ایک ہی مرتبہ نازل نہ کرنے کی، بلکہ آہستہ آہستہ 23 سال کے عرصے میں جو نازل کیا، اس کی حکمت یہی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے سورۃ الفرقان کی ان آیات کے اندر عباد الرحمن، یعنی اللہ کے رحمان کے بندے، ان کی چند صفات ذکر فرمائی ہیں۔ قرآن کریم کی آیت یہ ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ غالباً 13 کے قریب صفات ہیں، 13 خوبیاں۔ اللہ فرماتے ہیں جو رحمان کے بندے ہیں، ان رحمان کے بندوں میں وہ خوبیاں، وہ صفات ہونی چاہیے۔ وہ کون کون سی ہیں؟ آپ کاؤنٹ کرتے جائیے گا۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ اکڑ کر چلنا، تکبر کے ساتھ زمین پر چلنا، یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ تو رحمان کے بندے زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، نمبر 1 ہو گیا جی، گنتے جائیں۔ نمبر 2 وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جاہلوں کے ساتھ بحث میں نہیں پڑتے وہ۔ اگر کوئی جاہل، کوئی فضول آدمی اس قسم کا جو بات کے پیچھے پڑ جائے، جہالت پہ اتر آئے، تو یہ اس سے اپنا دامن بچا کر گزر جاتے ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ان کی راتیں اللہ کی نافرمانی میں نہیں گزرتی، بلکہ ان کی راتیں سجدا وقیاما، اپنے رب کے حضور حالت سجدے میں اور حالت قیام میں گزرتی ہیں۔ کتنی ہو گئی؟
والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اپنے رب کے حضور ہر وقت یہ دعا کرتے رہتے ہیں، اے ہمارے رب اصرف عذاب جہنم، جہنم کے عذاب کو ہم سے دور کر دے، یعنی جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، کہ جب یہ خرچ کرتے ہیں نا تو خرچ اتنا زیادہ فضول خرچی والا نہیں ہوتا کہ پچھتائیں بعد میں، اور اتنے زیادہ کنجوس بھی نہیں ہوتے کہ بالکل ہی خرچ نہ کریں۔ فرمایا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، یہ اسراف اور کنجوسی کے درمیان کا جو راستہ ہے وہ اختیار کرتے ہیں، نہ بہت زیادہ فضول خرچی کرنا اور نہ بالکل کنجوسی کرنا۔ رحمان کے بندوں کا وتیرہ اور ان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ عدل اور اعتدال کے ساتھ چلتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، وہ اپنے رب یعنی اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ کتنے ہو گئے؟ ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے، ہاں سوائے اس کے کہ اللہ نے جہاں حکم دیا ہے کہ میدان جنگ میں نکلو، میدان جہاد میں نکلو، اور اللہ رب العزت کے اور اس کے رسول کے جو دشمن جو اسلام کے راستے میں روڑے اٹکاتے ہیں ان سے جہاد کرو، وہاں اللہ کا حکم ہے۔ لیکن جہاں اللہ کا حکم نہیں ہے ناحق کسی کا خون نہیں بہاتے۔ اس کے بعد فرمایا ولا یزنون، یہ لوگ زناکاری اور حرام کاری سے بچتے ہیں، اس قسم کی بدکاریوں سے بچتے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا والذین لا یشہدون الزور، یہ لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب کوئی فضول کسی قسم کی محفلیں اور گانے بجانے کی مجلسیں ہوتی ہیں تو ان سے پہلو تہی کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا، اللہ رب العزت کے قرآن کی کلام کی جو آیات ہیں ان کو سرسری نہیں سنتے کہ یہاں سے سنا اور یہاں سے نکال دیا، بلکہ اس کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، عمل کرتے ہیں، اور اس کا جو منشا ہے اس کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اپنے رب کے حضور یہ دعا کرتے رہتے ہیں، اے ہمارے رب هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، ہماری بیویوں کو، ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ یاد رکھیے ہر نماز کے بعد ایک وظیفے کی بات ہے، عمل ہے، قرآن کریم کی آیت ہے، یہ وہ من گڑت وظیفہ تو ہے نہیں، قرآن کریم کی آیت ہے۔ ہر نماز کے بعد کم از کم 3 مرتبہ یہ آیت جو پڑھ لے ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، وہ شخص جو اپنے گھر والوں کی طرف سے، اپنی اولاد کی طرف سے پریشان ہے، اولاد نافرمان ہے، وہ چاہتا ہے کہ میری اولاد فرما بردار ہو، نیکوکار ہو اور گھر میں سکون ہو، اور اللہ مجھے بھی نیک بنا دے، میرے گھر والوں کو بھی نیک بنا دے، تو یہ دعا پڑھا کرے ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ میری اولاد، میری بیویوں کو، ہماری اولادوں کو قرۃ اعین، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیں، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقین کا امام بنا دے۔ تو متقین کا امام بنا دے کیا مطلب؟ گھر والے نیکوکار ہوں گے، جو ہمارے ماتحت ہیں وہ نیک ہوں گے، ہم خود بھی نیک بن جائیں گے، تو گھر کے سربراہ ہوں گے تو کیا کہلائیں گے؟ متقین کے امام ہی کہلائیں گے۔ حکمران ہوں گے تو تبھی متقین کے امام کہلائیں گے۔ کسی محکمے میں افسر ہیں، ہمارے ماتحت عملہ اگر نیک ہوگا، ایماندار ہوگا تو ہم متقین کے امام کہلائیں گے۔ تو یہ دعا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ کتنی 13 پوری ہو گئی؟ 12 ہوئی ہیں میرے خیال میں، 13 وجعلنا للمتقین اماما، ٹھیک ہے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین ایک یہ ہے، اور وجعلنا للمتقین اماما یہ کمی پیشی کہیں ممکن ہے پیچھے کہیں رہ گئی ہو۔ اس کے بعد اسی مضمون پر سورۃ الفرقان کا اختتام ہے۔ آگے سورۃ الشعراء، سورۃ الشعراء حروف مقطعات میں سے طا سین میم سے شروع ہو رہی ہے، تو اس کا اگر میں چند جملوں کے اندر نچوڑ بیان کروں نا اگر، تو سورہ طا سین میم جو ہے سورۃ الشعراء ہے، اس کا آغاز حروف مقطعات سے کرنے کے بعد ساتھ ہی فرمایا تلک آیات الکتاب المبین، یہ بات پہلے ہم کر چکے ہیں بار بار کہ حروف مقطعات سے آغاز ہوا، ساتھ ہی قرآن کریم کی عظمت بیان کی کہ یہ آیات ہے ایسی کتاب کی جو بالکل واضح ہے۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا لعلک باخع نفسک، 2 الگ الگ انتہائیں بتائیں۔ فرمایا ایک طرف تو حضور پاک علیہ السلام کی حالت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امید میں کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں،
ان کو سمجھانے کے لیے اپنے آپ کو مشقت میں ڈال رہے ہیں، اور صبح سے لے کے شام تک آہو زاری، اور ان کے پیچھے مشقت اٹھانا، ان کے پیچھے کھپنا، ان کو سمجھانا، اور صبح سے رات تک آپ کا یہی وظیفہ ہے۔ اور دوسری طرف ان کا حال یہ ہے کہ وما یأتیہم من ذکر من الرحمن محدث الا کانوا عنہ معرضین، کہ کوئی بھی ان کے پاس جو آیت آ جاتی ہے اللہ رب العزت کی طرف سے تو اس سے اعراض کرتے ہیں۔ فرمائی جو اعراض کر رہے ہیں، حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو تسلی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات بتائے ہیں۔ چند واقعات میں بتا دوں، حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے، اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت ہود علیہ السلام کا، حضرت صالح علیہ السلام کا، حضرت شعیب علیہ السلام کا، اس کے علاوہ اللہ نے حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر ہے۔ ان تمام انبیاء کے ذکر کے بعد ہر ایک پیغمبر کا جیسے ہی ذکر شروع ہوتا ہے اس کے آغاز میں فرمایا ہے اذ قال لهم اخوهم، کہ جب فلاں پیغمبر، مثال کے طور پہ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں ہو، تمہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اچھا، جب اس قوم کا ذکر ختم ہوا تو فرمایا ان فی ذلک لآیہ، اس کے اندر، اس قوم کے واقعات کے اندر اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، وہ الگ بات ہے کہ ان میں سے اکثر ایمان لے کر نہیں آئے۔ انہی واقعات کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر فرمایا، اور ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر کرتے ہوئے اپنی قدرت کی جو چند نشانیاں بتائی ہیں یا اپنی قدرت کا اظہار کرتے ہوئے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی زبانی، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے الذی خلقنی فہو یہدین، جس نے مجھے پیدا کیا اور وہ میری رہنمائی کرتا ہے، والذی ہوا یطعمنی ویسقین، میرا رب وہ ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، اور میرا رب وہ ہے کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے۔ آپ نے اکثر ڈاکٹروں کی میڈیکل جو کلینک ہے وہاں پہ یہ لکھا ہوا دیکھا ہوگا، تو یہ کوئی انسانی جملہ نہیں، قرآن کریم کی آیت ہے کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے وہی شفا دیتا ہے، اور وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، وہی ہے جو مجھے زندہ بھی کرتا ہے، مجھے مارتا بھی ہے۔ والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اور وہی ہے جس سے میں اس بات کی امید رکھتا ہوں کہ وہ میری خطاؤں کو معاف کرے گا۔ تو یہ ہم سب کی دعا ہونی چاہیے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند دعائیں کی۔ نمبر 1، ربی حب لی حکما والحقنی بالصالحین، اے اللہ اپنے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، دین کی سمجھ عطا فرما، والحقنی بالصالحین، نیک لوگوں کے ساتھ مجھے اکٹھا فرما، واجعل لی لسان صدق فی الآخرین، لوگوں میں میرا اچھا تذکرہ جاری فرما، واجعلنی من ورثۃ جنت النعیم، مجھے جنت کے ورثاء میں سے بنا دے، اور واغفر لی ابی، اور میرے باپ کی مغفرت کر دے۔ یاد رکھیے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے مغفرت کی دعا کی تھی، قرآن کریم میں ذکر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بعد میں کیا کر دیا؟ منع فرما دیا۔ لیکن اس سے پہلے جو دعا کی تھی اللہ نے دعا کا ذکر فرمایا ہے، لیکن ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے بعد میں منع فرما دیا۔ جب منع فرما دیا پھر دعا نہیں کی، اور ویسے بھی اس وقت تک ان کے والد کا کفر بالکل ظاہر نہیں تھا، اس لیے اپنے رب کے حضور دعا کر رہے ہیں کہ واغفر لی ابی، کہ میرے باپ کی مغفرت کر دیں آپ۔ اور ایک اور دعا، ولا تخزنی یوم یبعثون، اے اللہ قیامت کے دن جب لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے مجھے اس دن کی رسوائی سے بچا لیجئے۔ یہ دعائیں ہیں ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی۔ اس کے بعد میں نے بتایا کہ باقی انبیاء، حضرت موسیٰ اور حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت شعیب، حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام کے قصے تفصیل کے ساتھ ذکر فرمائے ہیں۔ آگے سورۃ النمل، سورہ نمل یہ بھی مکی صورت ہے۔ سورہ نمل کو سورہ نمل کیوں کہتے ہیں؟ نمل کا معنی چیونٹی، چیونٹی کو بولتے ہیں، آنٹ، اور اس سورت کا نام سورہ نمل اس لیے رکھا ہے کہ اس سورت کے اندر حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کی بادشاہت کا ذکر بھی آ رہا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کو بادشاہت صرف اللہ تعالیٰ نے زمین پر نہیں دی تھی بلکہ زمین کی تمام مخلوقات پر دی تھی، جنات پر بھی دی، انسان پر بھی دی، اور تمام قسم کے چوپایوں، جانداروں، پرندوں، چرند پرند، حشرات، سب پہ ان کی حکمرانی تھی۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ ہوا بھی ان کے تابع تھی۔
اور چرند پرند پہ حکمرانی صرف زبانی نہیں، حقیقی معنوں میں اس حد تک اللہ نے عطا فرمائی کہ تمام کے تمام ان مخلوقات کی زبان بھی ان کو کیا اللہ نے سکھا دی، سب کی زبان سمجھتے تھے۔ تو اس ضمن میں ذکر آتا ہے کہ ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ جا رہے تھے، تو حتیٰ اذا اتوا علی واد النمل، ایک ایسی جگہ سے گزرے جہاں پہ چونٹیوں کی بڑی آبادی تھی، چونٹیوں کی بڑی وادی تھی۔ تو وہ ضریب چونٹیاں تو چھوٹی ہوتی ہیں، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر جب آ رہا تھا تو ایک چونٹی نے اپنی باقی تمام جو اس کی ساتھی چونٹیاں تھیں ان سے کہا، یا ایھا النمل ادخلوا، اے چونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، اپنے اپنے گھروں میں چلی جاؤ، سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، بڑا لشکر ہے، تو ایسا نہ ہو کہ لا یحتمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہ ان کو پتہ ہی نہ چلے اور تم سب کی سب ان کے پیروں تلے روندی جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے چونٹی کی یہ ساری کی ساری باتیں اپنے حکم سے سلیمان علیہ السلام کو سنوا دیں۔ قرآن کریم کے الفاظ یہ ہیں کہ فتبسم ضاحکا من قولها، چونٹی کی اس بات کو سن کر سلیمان علیہ السلام مسکرائے، اور صرف مسکرائے نہیں بلکہ اپنے رب کے حضور شکر ادا کیا کہ اے میرے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی، مجھے اب توفیق عطا فرمائیں کہ میں آپ کی نعمتوں کا شکر ادا کروں جو آپ نے مجھے دی ہیں اور میرے والد حضرت داؤد علیہ السلام کو۔ داؤد علیہ السلام کو بھی اللہ نے بادشاہت سے نوازا تھا، اور ان کو خاص معجزہ جو عطا ہوا ان کی آواز، کہ ایسی خوبصورت آواز میں جو ان کو زبور جو آسمانی کتاب عطا ہوئی تھی ایسی خوبصورت انداز میں اس کی تلاوت کرتے تھے کہ قرآن کریم کے اندر بھی اس بات کا ذکر آتا ہے کہ گویا پرندے اڑتے ہوئے رک جاتے تھے اور ان کی اس خوبصورت آواز کو سنتے تھے۔ یوں سمجھیے کہ جب وہ اپنی کتاب کی زبور کی تلاوت کر رہے ہوتے تھے تو پوری کائنات، پہاڑ، درخت، شجر و حجر، ہر چیز ہی ان کے ساتھ گویا مستغرق ہو کے زبور کی تلاوت کر رہی ہوتی تھی۔ یہ اللہ نے کو معجزہ عطا فرمایا۔ ایک اور معجزہ بھی دوسرے مقام پر ذکر فرمایا کہ لوہے کو پکڑتے تھے تو لوہا ان کے ہاتھ میں آتے کیا ہو جاتا تھا، بالکل ربڑ کی طرح، موم کی طرح بن جاتا تھا۔ اور اللہ نے ان کو جو اس حوالے سے جو ایک صنعت اور خاص فن عطا فرمایا تھا وہ کیا تھا جی، زرہ بنانے کا، کہ اس نرم لوہے سے وہ لوہے کی زرہ بنایا کرتے تھے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا اے اللہ، جو احسانات، جو انعامات آپ نے مجھ پر اور میرے والد پر کیے ہیں ان کے شکر کی توفیق عطا فرما، اور اس بات کی توفیق دے کہ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا، میں نیک عمل کروں، وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور مجھے اپنی رحمت کے ساتھ اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لے۔ ایک تو اس بات کا ذکر ہے سورہ نمل میں، اس کے علاوہ 2-3 انبیاء کا اور بھی ذکر ہے لیکن تفصیلی ذکر یہی ہے۔ اسی واقعے کے ضمن میں ایک خاص واقعہ کہ سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا تھا، تو دربار میں اٹینڈنس لگ رہی تھی، یوں سمجھ لیں آپ کیا ہو رہی تھی جی، اٹینڈنس۔ تو حاضری لگاتے ہوئے پتہ چلا کہ جب ہدہد کا نام آیا، ہدہد جو پرندہ ہے، جب اس کا نام آیا تو ہدہد نے اٹینڈنس کو نہیں بولی، وہ موجود نہیں تھا۔ تو قرآن کریم کے الفاظ یہ ہیں کہ بَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، ہاں دیکھا کہ ایک پرندہ موجود نہیں ہے تو پتہ لگا وہ ہدہد ہے، تو فرمایا فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ، ہدہد کا نام بھی ذکر ہے۔ کہنے لگے کہ مجھے ہدہد نظر نہیں آتا، کہاں گیا ہے، وہ مجھے بتائے کہاں ہے، بغیر اجازت کے کہاں چلا گیا۔ ابھی یہ بات جاری تھی، سلیمان علیہ السلام ناراضگی کا اظہار فرما رہے تھے کہ ہدہد اسی اثنا میں کیا آ گیا جی، اڑتا ہوا واپس آیا اور آ کر اپنی غیر حاضری کی وجہ بتائی اور کہا کہ ایک میں ایسی قوم سے ہو کر آ رہا ہوں، اڑتے اڑتے میں ایک ایسی قوم کے پاس پہنچا ہوں کہ جو اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے غیر سورج کو پوجتے ہیں، اور ان کی جو حکمران ہے وہ ایک عورت ہے جو ان کی حکمران ہے، اور اس کا نام کیا ہے جی، ملکہ سبا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کی بات سن کر ہدہد کے ہاتھ ہی ایک رکا بھیجا دعوت اسلام کا، دعوت ایمان کا، ملکہ سبا کے نام، اسے ایمان کی دعوت بھی دی اور اسے اپنے ماتحت ہو جانے کا حکم دیا۔ اس نے جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا رعب و دبدبہ، ان کا لشکر دیکھا اور ان کے اس سارے ساز و سامان حکومت کو دیکھ کر مرعوب ہوئی، باقاعدہ سلیمان علیہ السلام نے دعوت دی اور وہ دعوت پر آئی،
ہاں دعوت پر آئی اور دیکھتی کیا ہے کہ راستے کے اس طرف ہی دربان کے طور پر جانور کھڑے ہوئے ہیں، ہاتھی، شیر اور تمام ہر قسم کے جنگلی جانور استقبال کے لیے دو قطاریں بنا کے کھڑے ہیں، اور جو فرش ہے وہ سونے کا ہے، سونے کی اینٹیں ہیں اور سب کچھ سونے کا ہے۔ وہ اتنی مرعوب ہوئی کہ وہ ایمان بھی لے آئی اور ان کی بادشاہت کو تسلیم بھی کر لیا۔ اور اسی ضمن میں اللہ رب العزت نے وہ واقعے کا ذکر بھی کیا کہ ملکہ سبا کے پہنچنے سے پہلے سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے کہا کہ تم میں سے کوئی ایسا ہے جو اس کے تخت کو اٹھا کے میرے پاس لے آئے۔ اس کے دربار میں اس کے پاس جو ملکہ سبا کا تخت تھا، وہ ملکہ سبا کے پہنچنے سے پہلے سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا۔ یہ سارا کچھ دیکھ کر وہ ایمان لے آئی، اور اس کے الفاظ یہ ہیں، اللہ رب العزت جو ذکر فرمائے ہیں، کہنے لگی رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، اے میرے رب میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، واسلمت مع سلیمان، میں اسلام لاتی ہوں، اپنے آپ کو جھکاتی ہوں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ، للہ رب العالمین، اللہ کے آگے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اچھا، صالح علیہ السلام کے ذکر میں جو ہے نا ایک خاص بات یہ ہے کہ صالح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو دعوت دی تو ایک فرما برداروں کا گروہ ہو گیا اور ایک نافرمانوں کا۔ تو جو نافرمان تھے ان میں نا کن ٹوٹے قسم کے بڑے 9 افراد، اللہ نے فرمایا وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ، 9 افراد ایسے تھے جو بڑے ذرا سردار قسم کے، لیڈر قسم کے، بڑے وہ خود کو بڑا سمجھتے تھے۔ وہ اکٹھے ہوئے رات کو اور منصوبہ یہ بنایا کہ راتوں رات ہم کیا کرتے ہیں، شب خون مارتے ہیں اور حضرت صالح علیہ السلام کو کیا کر دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں، نعوذ باللہ شہید کر دیتے ہیں۔ جب انہوں نے منصوبہ بنایا تو اللہ رب العزت کے یہاں پہ آگے ارشاد ہے کہ منصوبہ بنا لیا، لیکن موت نے، اللہ کے عذاب نے ان کو مہلت ہی نہیں دی، صبح ہونے سے پہلے ان پر اللہ کا عذاب آ گیا، سب ہلاک و برباد ہو گئے۔ اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے دیگر چند قوموں کا ذکر فرمایا ہے، اور سبھی کا انجام یہ بیان فرمایا کہ یہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہم بڑے ہی طاقتور ہیں۔ قوم عاد کتنی طاقتور قوم تھی، اتنے بڑے کہ ایک ایسے ہاتھ سے پکڑ کر جو ہے نا درخت کو جڑ سے اکھاڑ لیتے تھے۔ قوم سمود کتنی طاقتور قوم کہ آج بھی ان کے اثرات موجود ہیں۔ یہ پیٹرا کے نام سے اگر آپ نیٹ پہ سرچ کریں نا، یہ جو کھنڈرات پیٹرا اس نام سے، یہ کھنڈرات گزشتہ قوموں کے کھنڈرات ہیں کہ کیسے بلند و بالا پہاڑوں کے اندر کھود کر ان کو تراش کر بڑے گھر بنائے ہوئے ہیں۔ انسانی عقل دنگ اور حیران ہے کہ نہ کوئی مشینری تھی نہ کچھ اور تھا۔ تو ایسی طاقتور قومیں، لیکن جب انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی تو سب کے سب کیا ہو گئے، تباہ و برباد اور ہلاک ہوئے، اور سارے اللہ کی پکڑ کے زد میں آ گئے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنے فرمانبرداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔